بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کلاس 7 کی ہسٹری کی بک پر ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چیپٹر نمبر 5 دا مغل امپائر، مغلی سلطنت۔ اس کی ریڈنگ ہم نے سٹارٹ کرنی ہے آج پیج نمبر 97 سے اور ٹاپک ہے مغل آرٹ اینڈ لٹریچر پینٹنگ۔ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ پیج پر جو ہمارا ٹاپک ہے مغل ایرا ایجوکیشن سسٹم، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو آپ سب بچوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز اور آپ کے لیے بنا سکوں۔ تو چلیے سب بچے پیج نمبر 97 کو اوپن کر لیں۔ مغل آرٹ اینڈ لٹریچر پینٹنگ، مغلی فن اور ادب کی تصویریں۔ پینٹنگ کہتے ہیں تصویر کشی کرنے کو۔ دا مغل ایرا، مغلی دور ہیز واسٹلی کہتے ہیں بہت پھیلا ہوا، کنٹریبیوٹیڈ این ایڈمائریبل آرکیٹیکچرل، لٹریسی اینڈ کلچرل ہسٹری ٹو انڈیا۔ مغلی دور نے ایک بہت پھیلا ہوا اور بہترین قسم کی تاریخ دی انڈیا کو۔ کس حوالے سے تاریخ میں؟ یعنی ان کے فن تعمیر کے اعتبار سے، ان کے ادبی اعتبار سے اور تہذیبی اعتبار سے ان کو ایک بہترین تاریخ دی ہے۔ دا مغلز کین انٹرسٹ ان پینٹنگ پریزنٹڈ اے بلینڈ آف انڈو پرشین مکسچر۔ مغلی لوگوں کا جو توجہ تھی کا حامل تھی وہ تھی پینٹنگز۔ تو وہ زیادہ تر جو پینٹنگز کرتے، ان کی پینٹنگز کے اندر انڈیا اور پرشین کی جو لک ہے نا وہ آتی، یعنی انڈیا اور پرشین ثقافت کی، ادب و احترام کی، اس کے علاوہ فن تعمیر کی جو لک آتی نا وہ ان کی پینٹنگز سے آتی۔ دا پینٹنگز آف دا مغل ایرا، پینٹنگز مغلی دور کی، شوز تھیم فرام سٹوریز آف پرشین لٹریچر۔ ان کی جو مطلب پینٹنگز تھی ان کا مین سینٹرل آئیڈیا کیا ہوتا؟ کہانیاں پرشین ادب سے متعلق، اس کے علاوہ انڈین فولک لور کا مطلب ہوتا ہے لوک داستان یا پھر جو گھریلو قصے ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ جو ہے ان کی پینٹنگز ہوتی۔ مین سبجیکٹس آف مغل پینٹنگز، جو اہم سبجیکٹس ٹاپکس تھے مغل پینٹنگ کے، ان میں انکلوڈ ہے بادشاہوں کی تصویر کشی کرنا، اس کے علاوہ مختلف ایونٹس کی یعنی واقعات کی، اس کے علاوہ جو عدالتی زندگی ہے اس کے متعلق انہوں نے تصویر بنائی ہوئی ہوتی تھی، جو وائلڈ لائف ہے یعنی جنگلی زندگی ہے ان کے متعلق تصویر کشی ہوتی کی ہوئی، اس کے علاوہ ہنٹنگ سینز ہوتے یعنی شکار کرتے ہوئے کے سین ہوتے، بیٹل ایلسٹریشن یعنی جب جنگیں ہو رہی ہوتی ان کے متعلق کوئی تصویر بنائی ہوئی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی پینٹنگز کے اندر نظر آیا کرتی۔ اورینٹیشن فرام دا ٹائم آف ترکش افغان دہلی سلطنت، پینٹنگ پروپرسٹ انڈر دا رول آف اکبر، جہانگیر اینڈ شاہ جہاں۔ گو کہ جو پینٹنگ کا کام ہے وہ ترکش افغان دہلی سلطنت جب بنی تھی تب سے شروع ہو چکا تھا، لیکن جو اس نے مزید اور ترقی اور پذیرائی حاصل کی وہ اکبر کے دور میں، جہانگیر کے دور میں اور شاہ جہاں کے دور میں۔ ڈیورنگ دا مغل ڈائنسٹی، مغلی سلطنت کے دوران پرشین، بنگالی اینڈ پنجابی لٹریچر ڈیولپڈ امپینسلی، یعنی جو مغلی دور کے دوران جو پرشین لینگویج تھی، بنگالی لینگویج تھی، ادب تھا ان کا، اور پنجابی لینگویج تھی، ان کو ایک بہت جو ہے نا بہترین قسم کا پلیٹ فارم ملا اور وہ بہت پھیلی۔ دا انٹرسٹ آف مغلز ان دا گروتھ آف لٹریچر ریفلیکٹڈ فرام، مغلیوں کا جو مطلب جو انٹرسٹ تھا کس کی طرف؟ ادب کی طرف۔ وہ ہمیں کس کے ذریعے پتہ چلتا ہے؟ تغلق بابری کے ذریعے، ہمایوں نامہ کے ذریعے اور نوارنت کے جو کتابیں ہیں یہ تینوں، ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مغلیوں کی جو توجہ کی حامل تھی ادب، وہ کتنا زیادہ ادب پر ان کی توجہ تھی، ان کی کتنا فوکس تھے وہ۔ ایجوکیشن ان مغل ایرا، مغلی دور میں تعلیم۔ ڈیورنگ دا مغل پیریڈ، مغلی سلطنت کے دوران، دا میجر سینٹرز آف لرننگ ور لوکیٹڈ، اہم جو پڑھانے کے جو سلسلے ہیں وہ کہاں پر ہوتے تھے؟ لاہور، دہلی، اجمیر، سیالکوٹ، ملتان، احمد آباد، الہ آباد، لکھنؤ میں، مرشد آباد اور اس کے علاوہ دکن، یہ سارے وہ ایریاز تھے جہاں تعلیمی ادارے قائم ہوئے تھے۔
Many scholars were attracted to these institutions from Persia and Central Asia. سینٹرل ایشیا اور پرشیا سے بہت سارے اسکالرز یہاں پر پڑھانے آئے. کیونکہ یہ ادارے یہاں پر موجود جو تعلیمی ادارے تھے وہ بہت زیادہ مضبوط تھے اور بہت اچھے تھے. ایجوکیشن واز فری آف کاسٹ. ایجوکیشن مطلب تعلیم کے لیے کی جو تھی نا, کوئی اخراجات نہیں تھے, مفت تعلیم فراہم کی جاتی. اسلامک اسکولز ور اٹیچ ٹو دا مساجدز اینڈ خانقاہ آف دا صوفیز. کافی سارے اسلامی جو اسکول ہیں وہ تعمیر کیے جاتے مساجد کے قریب اور صوفیز کے جو خانقاہ ہوتی وہاں پر. پرشین واز دا آفیشیل لینگویج ان دا مکاتبس. مکاتبس مطلب یعنی کہ اسکولس کے اندر جو تھے نا, جتنے بھی اسکولس تھے وہاں پر, ان میں پرشیا کی جو لینگویج تھی نا وہ عام بولی جاتی تھی. یہ لینگویج زیادہ تر استعمال کی جاتی تھی. جیسے اب ہمارے اسکولوں میں اردو زبان آفیشیل لینگویج ہے, تو اسی طرح وہاں کی جو آفیشیل لینگویج تھی وہ پرشین تھی. دا سسٹم آف ایجوکیشن واز کالڈ نظامیہ. جو وہاں کا تعلیمی نظام تھا اس کو نظامیہ کہا گیا تھا. which became popular during the later days of Mughals. مغلیوں کے دور میں اس سسٹم کو بہت زیادہ پسند کیا گیا, اسے بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی. اس کے بعد اگلا دیکھیے, پاٹھشالہ ور آلسو سیٹ اپ فار امپارٹنگ ریلیجیس انسٹرکشنز. اس کے علاوہ پاٹھشالاز بھی بنائی گئیں تاکہ کیا کیا جائے, مذہبی طور طریقے سکھائے جائیں بچوں کو. تو بچوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے ڈس انٹیگریشن آف مغل امپائر, مغلی سلطنت کا ٹوٹنا. تو آپ نے میری ویڈیو کو امید ہے پورا دیکھا ہوگا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.